بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور تھوڑا سا کورین لینگویج کے حوالے سے سوالات کیے تھے۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے یہ جو اسٹوڈنٹس ان کے پاس آتے ہیں انہیں تھوڑا سا ہم بریفنگ دینا چاہتے ہیں ایڈوانس۔ اچھا مرتضیٰ بھائی، آپ کی اکیڈمی میں داخلے کا کیا شیڈول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل وعلیکم السلام جی۔ اچھا واٹسپ اسکیجول یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے اکیڈمی نے وہ پیچیدہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر جی پہلے تھوڑی فیسیں لے لی جائیں اور اس کے بعد جو ہے ہر ہفتے کے جناب 500 جی آپ کا ٹیسٹ جی جمع کرایا جائے، جبکہ غریب آدمی پھر وہ کورس 50,000 میں جا کے پڑھتا ہے، تو پہلے شروع میں تھوڑا لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری اکیڈمی ہیں، تو نام میں مینشن نہیں کرنا چاہتا، اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن ہماری اکیڈمی کا یہ ہے کہ ایڈمیشن فیس ہم لوگ نہیں دیتے اور اس حساب سے جو ہے وہ آتا ہے ڈائریکٹ، ہمیں پاسپورٹ کی کاپی وہ پرووائڈ اسے کرنی پڑتی ہے، اپنی جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ اور اسی طرح ایک تصویر اور جو ہے ایڈمیشن فارم فل کرنا پڑتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے جی، اور 7 فیس۔ اچھا کتنے عرصے کا کورس ہوتا ہے یہ لینگویج کورس، کورین لینگویج کورس؟ بیسیکلی یہ کورس کا تو ڈیوریشن جو ہم نے اپنے ایڈورٹائزمنٹ میں کیا ہوا ہے وہ تو 2 منتھ ہے، لیکن 2 منتھ جو ہوتا ہے وہ ناٹ پاسبل، تو اس لیے جو ہے ہم اس کو جو ہے 3 سے 4 منتھ تک لے جاتے ہیں جی۔ اچھا آپ کا سلیبس کیا ہے لینگویج، کورین لینگویج کا سلیبس؟ صاحب میری ایڈورٹائزمنٹ میں بھی سلیبس آیا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے ہمارا سلیبس جو ہوتا ہے وہ بیسک جو ہوتے ہیں وہ ہر اکیڈمی بھی کراتی ہے، ہماری اکیڈمی کرتے ہیں، اسی طرح ہماری اکیڈمی کے نوٹس ہیں، اسی طرح یہ قاعدہ ہے جی جو کورین میں نے خود پڑھا ہے، بک 1 بک 2، اسی طرح جو ہے وہ ای پی ایس ٹاپک الگی اور تھتکی کی الگ جو ہے بکیں ہیں، اور ان کو جو ہے وہ آؤٹ آف کورس جو چیزیں ہیں وہ انکلوڈ کرتے ہوئے جیسے گنتی ہیں وہ بکوں میں نہیں ہیں، اسی طرح ہفتوں کے دنوں کے نام، کلرز ہو گئے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نوٹس میں ہماری موجود ہوتی ہیں، ان کو ساتھ انکلوڈ کرتے ہوئے جو ہے پڑھایا جاتا ہے، اور بچے جو دلچسپی لیتے ہیں وہ اچھے مارکس لیتے ہیں جی۔ اچھا مرتضیٰ بھائی، آپ اسکل انٹرویو کی بھی تیاری کراتے ہیں یا خالی پیلی ایسے ہی جانے دیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے بٹ صاحب بھی، بالکل جب لڑکے ہمارے سکسیس ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارا جناب باقاعدہ ہمارے یہاں پہ نیچے جو ہے وہ باڈی بلڈنگ کلب ہے جی، ٹائیگر کے نام سے، وہاں پہ ایک دن کراتے ہیں جی، جو بھی جو ہے ان کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں چیزیں وہ ہم نے انہیں بتایا ہوا ہے جی، وہ کراتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ ٹیسٹ انٹرویو میں جو چیزیں آتی ہیں وہ کراتے ہیں، اسی طرح سکلز کی گیمز ہوتی ہیں وہ باقاعدہ ان کو کرائی جاتی ہیں جی، باقاعدہ پوری جو ہے ان کو تیاری کرائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی 4-5 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کلیئر ہوئے ہیں، تو اسی بہاؤ پہ اسکل جو ہے ہم نے کرایا ہے۔ مزمل جس میں سیر فرست میرے ذہن میں نام آ رہا ہے، باقی تو کوئی نام نہیں ہے، تو وہ بھی سکسیس ہوئے ہیں، ملیال مولا سے تعلق ہے جی، باقاعدہ پورا کورس کرایا جاتا ہے جی۔ اچھا مرتضیٰ بھائی، آپ بینگ مسلمان، بینگ انسان، آپ بڑا پیارا مشورہ دیں۔ دیکھیں یہ ایک ہوتا ہے نا لکی ڈرا، کورین لینگویج کے لیے وہ کوریا جانے کے لیے اپلیکیشن لیتے ہیں، اس میں جس کا نام آ جائے، اور نام آ جانے کے بعد آپ کے پاس وہ کورین لینگویج کے لیے آئیں، یا نام آنے سے پہلے بھی لینگویج وہ سیکھ سکتے ہیں؟ اس میں کیا فرق ہے، آنے کے بعد یا پہلے؟ یہ کوئی بتائیں آپ مجھے۔ بٹ بھائی سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے، سب سے بڑی جو چیز ہے دلچسپی بندے کی، کوریا جانے کی دلچسپی اگر جس میں ہے تو کورس کی بھی کنڈیشن یہی ہوتی ہے، جو پہلے آتے ہیں وہ اچھی طرح تیاری کر لیتے ہیں، اور آگے لکی ڈرا میں ایک دفعہ نام نہیں آیا تو دوسری دفعہ آ جاتا ہے، دوسری دفعہ نہیں آیا تو تیسری دفعہ آ جاتا ہے۔ یہ تو 18 سال سے لے کر 39 سال تک جو ہے ٹرائی کرتے رہتے ہیں، اور جن کی فل دلچسپی ہوتی ہے وہ عموماً اسٹوڈنٹ جو ہے جیسے ابھی بھی میرے پاس آئے ہوئے ہیں، تو وہ پہلے آ کے تیاری کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ سیشن میں نام آتا ہے جو ہی تو وہ اچھے مارکس لے جاتے ہیں، 185 190 تک جو ہے ہماری اکیڈمی لے گئی ہے۔ کیا وجہ؟ فرسٹ سیشن میں جب نام آتا ہے تو وہ جب ان کی تیاری ہوئی ہوتی ہے جسٹ ریویژن کر کے، تو
अब दूसरा सवाल आता है कि जी नाम आना या ना आना। बाद स्टूडेंट एंड टाइम पे आते हैं, उनको इतनी वो पिक करने की सलाहियत उनमें नहीं होती है, तो उस टाइम पे वो जब एकदम से उन पे वो बोझ पड़ता है, क्योंकि हमने तो ये सिलेबस सारा पढ़ाना होता है, जब एकदम से बोझ पड़ता है तो वो उस चीज़ को जो है वो क्लियर नहीं कर पाते। तो इससे बेटर है कि जिन्होंने अगर कोरिया का जो है वो करना है, तो वो आपने ये भी कह दिया कि बीइंग मुस्लिम, तो वो आप अगर मिसाल के तौर पर कोरिया का अप्लाई करना चाहते हैं तो बेटर रहता है कि किसी भी एकेडमी में अगर आप जाएं तो पहले जो है कोशिश करें, अगर कोरिया के लिए ही सिर्फ करना है तो। अगर ओवरऑल आपने सिर्फ ट्राई करनी है भी ठीक है जी ट्राई करेंगे, नाम आया तो ठीक है, तो उसमें जो होता है वो ज़्यादातर ड्रॉप होने के चांस होते हैं। ये आपने बहुत ज़बरदस्त मशवरा दिया है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि आप जो फ़ीस लेते हैं, जितनी भी लेते हैं, ये फ़ीस ड्यूरेशन के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, मंथ के हिसाब से लेते हैं, हर मंथ की अलग-अलग, या पूरे कोर्स की लेते हैं? एक लड़का है, उसकी स्किल, उसका मेंटल लेवल 3 माह में भी वो अपना कोर्स मुकम्मल नहीं कर सकता, लैंग्वेज सीख नहीं सकता, तो उसके लिए वो अगर चौथा माह भी लगा ले आपके, जब तक वो सीखता नहीं है, तो क्या उसी फ़ीस में ही आप सिखा देंगे या उससे एक्स्ट्रा फ़ीस लेंगे? हाँ बट साहब, ये बात आपने बहुत प्यारी बात की है। देखिए मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं कि जो बेचारे फ़ीस 2 हिस्सों में देते हैं, बहुत मुश्किल से दे पाते हैं। फिर मैं उनके साथ जो है पूरा कोऑपरेट करता हूँ, भाई ये मुस्लिम, हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना भी चाहिए। फिर ये होता है कि बाद जो स्टूडेंट होते हैं उनमें पिक सलाहियत, टाइम उनके पास होता है, जिस तरह इस दफ़ा जो है टेस्ट हुए हैं कि सेकंड सेक्शन जो है अभी आके पीछे ख़त्म हुआ है, तो इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए जो है हम लोग कोऑपरेट करते हैं जी, और कोऑपरेट करना भी चाहिए जी। जो स्टूडेंट इतना पिक नहीं करता, वो मेरी एकेडमी में जो है वो लॉन्ग टाइम तक जो है 4-4, 5-5 घंटे बैठे रहते थे, और 3 मंथ का 4 मंथ भी उन्होंने लगाए हैं। जो बहुत सारी वीडियो मेरी इससे पहले गई हैं, उसमें ये चीज़ें जो है वो कई एकेडमियों ने एतराज़ भी किया है कि जी आप बहुत ज़्यादा टाइम स्टूडेंट्स को देते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि ऐसे कोई अरबपति खरबपति तो होते नहीं हैं बट सब लोग, तो उसमें यही कोशिश होती है बट साहब के, ताकि गरीब जो बच्चे आते हैं मेरे पास, ताकि वो क्लियर होके जाएँ, तो कम अज़ कम उनके माँ बाप की और उनकी दुआएं जो हैं, उनके बच्चों की दुआएं जो है मेरे साथ रहें जी। जज़ाकल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको कोरिया के हवाले से आपको मालूमात देंगे, तो तीसरा पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू।